اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وبولایت الائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت، خدا کا شکر ہے کہ جس نے یہ توفیق شامل حال فرمائی کہ ان 5 دنوں میں آپ مومنین سے اپنے حقیر سے گفتگو اور الفاظ، آخر گفتگو ہے، ابتدائے مجلس میں ہی اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہوئے تمام مومنین اور اس درسگاہ میں موجود اہل علم حضرات سے، یقیناً بندہ حقیر ایک طالب علم ہے، اس لیے ان 5 دنوں میں کوشش کی ہے کہ آپ تک اپنی گزارشات ایک طلبگی کی حیثیت سے ہی پہنچائی جائیں۔ آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے، روز شہادت زین العابدین سید الساجدین ہے۔ اسی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے گفتگو بھی مختصر کروں گا تھوڑا سا۔ بہت لمبا سفر کیا ہے، اسلام آباد گیا پھر آیا ایک ہی دن میں، تو مجھ سے پہلے علی دیپ بھائی نے تقریباً پیغام دے دیا، اور ہم سب کا یہی پیغام اور یہی اعلان، یہی مقصد ہونا چاہیے کہ اے سید الشہداء، وہ استغاثہ جو آپ نے کربلا میں بلند کیا، ہم ہر جگہ حاضر ہیں، اور اس حضور کا معنی یہی ہے کہ وہ راہ سید الشہداء، وہ مقصد سید الشہداء، اس کو معاشرے میں لانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ جیسا کہ سید المقاومہ سید حسن نصر اللہ نے اسی شعار اور اسی نعرے کا ترجمہ میں یہ کہا تھا کہ لبیک یا حسین، یعنی اس عصر کربلا میں ان یزیدیوں کے خلاف ایک ماں اپنے بیٹے کو دے، اور جب بیٹے کی لاش آئے تو اس کی لاش پہ کھڑی ہو کے کہے کہ میں نے تجھے اکبر پر قربان کیا، اور وہی راہ، وہی مقصد جو اکبر کا تھا، چونکہ تیرا بھی وہی مقصد تھا، لہٰذا تو نے ایک کام کیا، اب دوسرا کام کرنے کے لیے میں آمادہ ہوں۔ تو وہی جذبہ حسینی جو آج تک دین کی بقا کا سبب بنا ہے، اور انشاءاللہ یہ مجالس کے ذریعے ہی یہ بیداری کا، یہ وحدت کا
اور یہ یزیدیان وقت سے مقابلے کا جو درس مل رہا ہے یہ تحریک حسینی ہے جو قیامت تک جاری رہے گی، اور انشاءاللہ جب تک وہ وارث عزاداری نہیں آ جاتے ہمارا یہ استغاثہ، یہی احتجاج اور ان کے آنے کے بعد اس عالمی حکومت میں جو تمام ائمہ کا مقصد تھا کہ دنیا میں ظلم و ستم کا خاتمہ ہو، عدل و انصاف کی حکمرانی ہو، انسانوں کو ان کا حقیقی مقام اور مرتبہ ملے، انشاءاللہ اس کے لیے یہ مجالس کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ میری دعا ہے خداوند متعال ان مجالس میں حاضر ہونے والے تمام عزاداران حسین کی تمام حاجات کو اپنے حضور شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن دوستان نے ان مجالس کو برپا کرنے کے لیے جو زحمات اٹھا رہے ہیں، خصوصاً باب العلم فاؤنڈیشن، ان کے ساتھ جو دوستان جس قسم کا بھی تعاون کر رہے ہیں، ہر کسی کا تعاون کی ایک اپنی حیثیت ہے اور اپنی جگہ پر اپنی اہمیت ہے۔ خداوند متعال ان تمام دوستان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خداوند متعال ان کی ان توفیقات میں ہم سب کو بڑھ چڑھ کے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلہ عزاداری کو با مقصد عزاداری بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہم سب کی ان کوششوں کو اپنے حضور مخلصانہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے امام کے قلب کو ہم سب سے راضی فرما۔ جو دوستان مریض ہیں، خصوصاً باب العلم فاؤنڈیشن کے دوستان کچھ مریض ہیں، صبا بھائی ہیں، دوسرے ہیں، خدا ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خداوند متعال اس مجالس کے صدقے میں ہم سب کے مرحومین اور اسی طرح ان باب العلم فاؤنڈیشن والے کے مرحومین کو درجہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور سید الشہداء کے ساتھ محشور فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ سے ایک گزارش ہے، محمد رضا کاظمی اور علی رضا کاظمی کے مرحوم والدین اور اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین، آپ کے مرحومین، شہدائے ملت کے لیے، اس درسگاہ کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز۔ عزیزان محترم، گفتگو کا سلسلہ جیسا کہ میں نے عرض کیا گزشتہ ایام میں عبادت اور معرفت، اور یہ بھی گزارش آپ کے حضور کی کہ عبادت کا معنی اور مفہوم مکتب قرآن و اہل بیت میں بہت وسیع ہے۔ ہر وہ عمل جو خدائی جہت رکھتا ہو اور قرب الہی کے لیے انجام دیا جائے اور رضائے خدا کو حاصل کرنے کے لیے انجام دیا جائے وہ عبادت ہے، چاہے شکل و صورت میں ہم اسے وہ عبادت جو ہمارے ذہن میں تصور ہے اس طرح نہ بھی ہو، اور وہ کام جو ظاہراً عبادت بھی ہو لیکن اگر قصد قربت کے ساتھ رضائے خدا کے ساتھ انجام نہ دیا جائے تو دائرہ عبادت سے خارج ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جس امام کی شہادت کا دن ہے ان کی زندگی کا خلاصہ ہی عبادت ہے۔ یعنی اگر میں یہ جملہ کہوں تو بے جا نہیں ہے کہ اگر ہدف خلقت کائنات عبادت ہے تو یہ وہ امام ہے جو اس ہدف خلقت کے درجہ اتم پر فائز ہے، جس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہی عبادت ہو گیا، جس کے سجدوں کا شمار کوئی کیا کرے، جس کی عبادت کا شمار کوئی کیا کرے، لیکن امام کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ایک کا عرض کیا، دوسرے پہلو کی طرف مختصر سا اشارہ، وہ ہے دعا۔ امام کی زندگی میں دعا کو ایک خاص مقام، ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ عزیزان محترم، یہ بات بھی ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، یقیناً اس جگہ گفتگو اس حوالے سے ہوتی رہی ہیں۔ مکتب اہل بیت کو دو جو خصوصیات حاصل ہیں یہ اسے دوسروں سے جدا کر دیتی ہیں، منفرد کرتی ہیں۔ ایک ہے دعا و مناجات اور دوسرا ہے زیارات۔ یہ دو مکتب جو آل محمد نے آپ کو دیے یہ کوئی معمولی شیء نہیں ہے، یہ معرفت کے خزینے ہیں۔ علامہ امینی صاحب الغدیر
وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھ سے کہا کہ اگر یہ معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو کہ خدا کی عظمت کیا ہے تو ائمہ کی دعائیں پڑھ، اور اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ آل محمد کا مقام کیا ہے تو زیارات پڑھ۔ زیارات میں ائمہ نے بتایا ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ عظمت الہی کیا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں جن کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو خود حس کریں گے اپنے وجود میں، ایک ہے مناجات و دعائیں اور ایک ہے روایات ائمہ سے منسوب۔ ان دونوں کا آپ لحن، لہجہ، طریقہ، گفتگو کا معیار اگر دیکھیں تو مختلف ہے۔ مثلا روایات کا انداز بڑا سادہ ہے، جبکہ مناجات کا انداز اس طرح سادہ نہیں۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ دونوں کے مخاطب مختلف ہیں۔ ایک ہوتا ہے مخاطب، خطاب کرنے والا، ایک ہوتا ہے مخاطب جس سے خطاب کیا جائے۔ فرماتے ہیں روایات کا مخاطب، خطاب کرنے والے اگرچہ معصومین ہیں لیکن جن سے خطاب کر رہے ہیں وہ ہم ہیں۔ دعاؤں کا مخاطب اگرچہ معصومین ہیں لیکن جن سے کلام کر رہے ہیں وہ عظمت پروردگار، وہ خداوند متعال کی ذات ہے۔ تو جیسا مخاطب تھا ائمہ نے ویسا ہی کلام کیا ہے۔ لہذا روایات کا لحن اگر سادہ ہے، عام فہم ہے، تو اس کا سبب خود ائمہ نے بتایا۔ فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، یا حدیث اس طرح بھی ہے کہ ہم گروہ انبیاء کو یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ لوگوں کے معیار یعنی قدر یعنی معیار میزان عقل کے مطابق بات کرو۔ نہیں، دیکھیں آپ توجہ نہیں فرما رہے، معصومین نے یہ نہیں فرمایا کہ ہماری عقل کے مطابق گفتگو ہم کرتے ہیں، فرمایا ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ تمہاری عقل کے مطابق گفتگو کریں، اپنا معیار نہیں سننے والے کا معیار دیکھیں۔ لہذا فرمایا ہم روایات میں لفظ اتنے سادے اور سطحی بعض اوقات استعمال کرتے ہیں، عام فہم، تاکہ سامنے والے تک بات پہنچ جائے، لیکن مناجات میں انداز مختلف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مناجات میں مخاطب آپ نہیں، مخاطب وہ ہے۔ تو اب جتنی عظمت ان کی نظر میں اس کی ہے وہ اسے ویسا ہی کلام کرتے ہیں۔ اگر جاننا چاہتے ہیں عظمت پروردگار کیا ہے تو دعائیں اور مناجات پڑھیں، اور اگر اپنے فہم کے مطابق جاننا چاہتے ہیں تو روایات پڑھیں، اور اگر ائمہ کو پہچاننا چاہتے ہیں تو زیارات پڑھیں۔ زیارات پڑھیں، زیارات میں بتایا کہ خدا اور تمہارے درمیان ہم ہیں کیا۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، ائمہ کی دو جہتیں ہیں، کبھی انہیں مخلوط نہ کرو۔ جس طرح میں سخاوت، میری دو جہتیں ہیں، ایک دفعہ مجھ پر احترام واجب ہے، ایک دفعہ میرا احترام واجب ہے۔ مجھ پر احترام کب واجب ہے؟ جب مجھے میرے والد کی نسبت دیکھو، اس وقت مجھ پہ احترام واجب۔ میرا احترام کب واجب ہے؟ جب مجھے میری اولاد کی نسبت دیکھے، اس وقت مجھ پر نہیں، میری نسبت احترام واجب ہے میری اولاد پر۔ تو اگر دو جہتوں سے دیکھو گے تو میں ایک ہوں لیکن جہتیں دو ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی طرح آل محمد کی دو جہتیں ہیں، ان کو کبھی خلط نہ کرو۔ ان کی نسبت دیکھو تو یہ لینے والے ہیں، وہ دینے والا ہے۔ لہذا جب اسے مخاطب ہوتے ہیں تو اپنا اظہار بندگی کی انتہا کرتے ہیں تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ اس کے مقابلے پہ ہم کیا ہیں، اس کا غنا بھی سمجھ میں آئے اور ہمارا فقر بھی سمجھ میں آئے۔ لیکن ان کی نسبت دیکھو تو وہ لینے دینے والا مالک کائنات اور یہ لینے والے، لیکن اپنی نسبت دیکھو تو یہ دینے والے ہیں، تم لینے والے ہو۔ نہ اسے اس کے ساتھ خلط کرو، نہ انہیں اس کے ساتھ خلط کرو۔ میں نے پہلی تقریر میں یہی عرض کیا تھا، یہ وہ واسطہ فیض ہیں جن کے ذریعے وہاں سے سارا فیض یہاں پہنچتا ہے۔ لہذا زیارت جامعہ معصومین سے مربوط ہے، اس میں یہی الفاظ ہیں، بِکُم یُنَزِّلُ الْغَیْثَ۔ توجہ فرمائیے گا،
تم ہو جن کے ذریعے یہ زمین باقی ہے، زمین کا یہ بچھونا باقی ہے، زمین پر یہ سبزہ، یہ گندم، یہ سب کچھ جو ہمیں مل رہا ہے حیات کے لیے کا اس کا سبب تم ہو۔ یہ معصوم بتا رہے ہیں، معصوم خود جب بتا رہے ہیں تو یہ ثابت ہوا کہ اس کائنات میں اس وقت تک کوئی فیض پہنچ نہیں سکتا جب تک ایک کامل و اکمل ایسا ظرف نہ ہو جو وہاں سے فیض ویسا لے جیسا وہ دینا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہر کسی کو اتنا دے جتنا اس کا ظرف ہے۔ نہیں، یہاں پر میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں اور اگر تکرار بھی ہو جائے تو معذرت خواہ ہوں، یہ شہید مظلوم شہید حسینی رحمت اللہ علیہ ان کی یاد بھی تازہ ہو جائے، بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے، بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جو آپ تک روشنی پہنچتی ہے یہ بلب کی، یہ ٹیوب لائٹ کی کیسے پہنچتی ہے؟ اس کا تعلق ہے تار سے، تار کا میٹر سے، میٹر کا ٹرانسفارمر سے، ایسے ہی ہے نا۔ ٹرانسفارمر کا تعلق ہے گریڈ اسٹیشن سے، اس کا ڈیم سے۔ اب اتنے پروسیس سے یہ بجلی گزر رہی ہے، اگر ہم میں سے کوئی بہت عقل مند نکلے کہے یار اتنے پروسیس سے کیوں گزار رہے ہو، اس بلب کو ڈائریکٹ ڈیم سے منسلک کر دو، تو کیا ہوگا؟ یہ پھر روشنی نہیں دے گی، یہ جل جائے گا، یہ بلب پھٹ جائے گا۔ کیوں پھٹے گا بھئی؟ وہاں بھی بجلی یہاں بھی بجلی، بلکہ وہاں تو زیادہ شدت میں ہے، یہاں تو کم پہنچ رہی ہے۔ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ جس شدت سے وہاں بجلی پیدا ہو رہی ہے اس بلب میں یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے، آئے ہائے، اس کے وجود میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ وہاں سے لے سکے، آئے ہائے۔ لہذا اس بلب کے درمیان اور اس ڈیم کے درمیان پروسیس چاہیے تاکہ یہ اس قابل ہو سکے کہ وہاں سے آنے والی بجلی کو وجود میں تحمل کر سکے۔ نہیں، میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ کہا ڈیم سے آگے اسٹیشن چاہیے، گریڈ اسٹیشن۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں ڈیم سے بجلی آتی ہے لیکن گریڈ اسٹیشن میں ایک کیپیسٹی ہے، وہاں سے آگے کیا ہے؟ یہ ٹرانسفارمر میں آتی ہے، اس میں بھی کیپیسٹی ہے۔ اب جتنی کیپیسٹی سے وہ لے رہا ہے ٹرانسفارمر، جتنی شدت سے جتنی بجلی اس میں ہے وہ اتنی اسے نہیں دے رہا، اس میں ایک گنجائش رکھی گئی کہ جس کو دینی ہے اتنی بجلی دو جتنی اسے چاہیے، جتنی چاہیے۔ اب بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، وہ فیاض مطلق ہے، وہ فیض بغیر قید و شرط کے دینا چاہتا ہے، اس کی ذات میں بخل نہیں۔ اب جیسا وہ فیض دینا چاہتا ہے ایک ایسا کامل ظرف ہونا چاہیے، نہیں توجہ فرمائی، جو وہاں سے فیض ویسے لے جیسے وہ فیاض مطلق دینا چاہتا ہے تو توجہ فرمائیے گا وہ کامل ظرف وہ نور محمدی ہے، وہ حقیقت محمدی ہے۔ اگر آپ نہیں پہنچے تو اشارہ کر دیتا ہوں پڑھے لکھے دوستوں کے لیے، اگر وہاں سے ہر کوئی فیض لے سکتا تو جبرائیل کیوں کہتا یہاں سے آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا؟ وہاں سے آگے وہی گیا جو وہاں سے فیض لے کر جبرائیل کو بھی دے رہا تھا یا جو وہاں سے فیض لے رہا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، لیکن سب کو اتنا دیتا ہے جتنا کسی کا ظرف ہے۔ بس وہ نور محمدی ایک ہے، وجود محمد، جسم محمد، وہ 11 ہجری میں چلا گیا، میری بات سمجھنا، لیکن نور محمد نہیں گیا، وہ حقیقت محمدیہ باقی ہے۔ باقی ہے کس میں باقی ہے؟ یہی تو رسول نے بتایا، علی منی وانا من ہو، حسن منی وانا من ہو، حسین منی وانا من ہو۔ کہا میری حقیقت کا تسلسل ان میں رہے گا، اور آج اس حقیقت محمدی کا مظہر امام زمان ہے جو وہاں سے فیض لیتا ہے، پوری کائنات میں جس کا جتنا ظرف ہے اسے اتنا ہی دیتا ہے۔ اسے اتنا ہی دیتا ہے۔ نہیں، اس بات کو اب میں آسان کر دیتا ہوں اور تاکہ آپ کو اور اس حوالے سے آل محمد کی عظمت کو سمجھیں۔ یہ دعا سے مربوط شے ہے،
قبولیت دعا کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک ہے توکل، ایک ہے توسل۔ توکل خدا پر، توسل ان سے۔ اگر اس پر توکل نہیں دعا بے معنی ہے، اگر ان سے توسل نہیں دعا بے مقصد ہے۔ اس سے پکارو، اسے واسطہ ان کا دو، تاکہ جس کے قریب پہنچنا چاہتے ہو اس کے ذریعے پہنچو جو قریب ہیں، جو قریب ہیں۔ توکل اور توسل یہ دونوں دعا کا لب ہے، اساس ہے، بنیاد ہے۔ اسی لیے اب سمجھیں، دعا یہ کوئی معمولی شے نہیں۔ یہ جو درود پڑھتے ہو یہ کیا ہے؟ میرے پڑھے لکھے نوجوان بھائی بھی ہیں، طالب علم بھائی بھی ہیں، مجھے بتائیں گے اللہم یہ کیا ہے؟ دعا ہے، اے اللہ پکار ہے۔ اللہم، اب میں نہیں جانا چاہتا اس نحوی اعتبار سے یہ اصل میں کیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ تو درود بھیج، کس پر؟ محمد۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے تم بھیجو، اور آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ تو بھیج۔ اللہ نے تو کہا تھا تم بھیجو، پھر خدا سے کیوں کہہ رہے ہو بھیجو؟ یہ درود تو نہیں بھیج رہے جو تو کہہ رہے ہو خدایا تو بھیج۔ بس یہاں یصلون کا معنی سمجھ جائیں تو پھر پتا چلے گا اس میں کیا لطف ہے، اور یہ حقیقت درود ہے کیا، حقیقت درود ہے کیا، معنی صلوات ہے کیا۔ توجہ فرمائیے گا عزیزو، یہ درود کے صلات کے تین معنی ہے، چونکہ تین ذاتیں ہیں جن کو کہا گیا۔ ان اللہ پہلا خدا، و ملائکتہ دوسرا ملائکہ، تیسرے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والے۔ توجہ فرمائیے گا، فرمایا الصلاۃ من اللہ رحمہ، اللہ کی طرف سے صلوات کیا ہے؟ رحمت۔ ملائکہ کی طرف سے کہا استغفار، مومنین کی طرف سے کہا دعا۔ مومنین کی نسبت صلات دعا ہے، ملائکہ کی نسبت توبہ و استغفار ہے، خدا کی نسبت توجہ فرمائیے گا رحمت ہے۔ رحمت ہے، رحمت کہتے کسے ہیں؟ رحمت کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ، آپ متوجہ ہیں۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رحمت اس شے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی کے وجود کی ضرورت کو، احتیاج کو پورا کیا جائے۔ جس شے کے ذریعے کسی کی احتیاج وجودی دور ہو اسے رحمت کہتے ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی، اسے رحمت کہتے ہیں۔ مثلا کسی کے پاس کھانے پینے کو سب کچھ ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ مجھ پر اللہ کی کیا معنی؟ کہ جو میرے وجود کی احتیاج تھی اللہ پوری کر۔ اسی لیے تو کہتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، تو یہاں کی بھی ضرورتیں پوری کرتا ہے وہاں بھی کرے گا۔ ہمارے وجود کے احتیاج مادی بھی ہے مانوی بھی ہے، لیکن میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، یہاں رکوں گا نہیں، کبھی اگر موقع ملا تو اس پر بھی کہوں گا کچھ۔ توجہ فرمائیے گا، رحمت کا معنی جس کے ذریعے کسی کے وجود میں موجود ضرورت احتیاج کو پورا کیا جائے، وہ شے جس کے ذریعے پورا کیا جا رہا ہے نا اسے کہتے ہیں رحمت۔ اللہ نے کہا میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں، اور یہ کون ہے؟ میرا رسول، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نہیں توجہ فرمائی، یہ عالمین کے لیے رحمت نہیں۔ اب ترجمہ بدل رہو، رحمت کا معنی جس کے ذریعے وجود میں موجود احتیاج کو پورا کیا جائے، پورا کیا جائے۔ سورج کے ذریعے بھی ہمارے وجود کی احتیاج پوری ہوتی ہے لیکن صرف روشنی دیتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ چاند روشنی دیتا ہے، رات میں تارے ٹھنڈک دیتے ہیں، یہی ہے نا؟ توجہ فرمانا، رات دن ہر کوئی ہمارے وجود کی کمی کو پورا کر رہا ہے، لیکن ان سب کی رحمت محدود ہے۔ آنکھ بھی رحمت ہے چونکہ دیکھ رہے ہو، زبان بھی رحمت ہے چونکہ بول رہے ہو، کان بھی رحمت ہے چونکہ سن رہے ہو، لیکن اللہ نے کہا ہر شے کی رحمت محدود ہے۔ جو ان کے لیے رحمت ہے وہ میرا رسول ہے، جو عالمین کے لیے رحمت، عالمین کی احتیاج وجودی کا سبب کہا میرا رسول ہے، میرا رسول ہے۔ توجہ فرمانا، اللہ نے کہا میں یصلون علی النبی، اپنے نبی پر بھیجتا ہوں، بھیجتا رہوں گا۔ یصلون ہے جو مضارع ہے
اور یہ مضارع عربی میں استمرار پر، استقرار پر دلالت کرتا ہے، تسلسل پر دلالت کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اللہ کہتا ہے میں اپنے نبی پر رحمت بھیج رہا ہوں. اب میں نے صلوات کا معنی کر دیا. اللہ کہتا ہے میں اپنے نبی پر صلوات بھیج رہا ہوں اور قیامت تک بھیجتا رہوں گا. اچھا، بھیجنے والے کو موت آتی ہے؟ آئے گی؟ آئے گی نہیں نا. تو جس پر بھیج رہا ہے اگر وہی مرا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ میں لفظ سخت کہہ رہا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے، اگر وہی مٹی میں مٹی ہو گیا تو بھیجنے والا کس پر بھیج رہا ہے؟ اگر بھیجنے والا حی و قیوم ہے اور وہ قیامت تک بھیج رہا ہے، اس کے فعل میں تسلسل ہی تسلسل ہے، تو بتایا کہ اگر یہ جسم میں رہے تب بھی نہ رہے تب بھی اس کے جسم میں ہونا نہ ہونا برابر ہے. اگر دینے والا دے رہا ہے تو یہ لینے والا قیامت تک لیتا رہے گا. یہ لینے والا قیامت تک لیتا رہے گا. توجہ فرمانا. یصلون علی النبی، اللہ کی صلاۃ صلوات کیا ہے؟ رحمت. اب رحمت بھیجنے والا بھیج رہا ہے اس کے وجود پر. بس اگر وجود کا تسلسل قیامت تک نہ ہو، نہیں، اب یہ رحمت رسول کے پاس تو آ رہی ہے، رک رہی ہے؟ نہیں، رک نہیں رہی. یہ اب اسے ہی جا رہی ہے جو اس جیسا ہے. نہیں، توجہ فرمانا. اب سمجھو، اب سمجھو. صلاۃ کا معنی رحمت. جس کے پاس جو شے ہوتی ہے نا وہ وہی دیتا ہے. میری باتیں شاید نہیں پہنچ رہی. نہیں، آپ کل سے بہت سست ہو گئے ہیں یا مجھے آزما رہے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا توجہ فرمائیں. نہیں، باتیں سمجھتے ہیں آپ، لیکن آپ کے چہروں سے پتہ چلتا ہے بات سمجھتے ہیں لیکن نہ بولنے کی عادت ہے، پتہ نہیں. ہاں، میں اللہ البتہ یہ بات کہہ دیتا ہوں، اگرچہ ہم درسوں کے پڑھے ہوئے لوگ، ہمیں وہ اتنی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی ضرورت تو ہوتی ہے ہر کسی کو کہ کچھ نہ کچھ تو کوئی بولے، پتہ چلے یار کہ میں زندوں میں پڑھ رہا ہوں. ہاں، یہ تو پتہ چلنا چاہیے. اب وہ تو ہمارا ماحول نہیں ہے نا کہ خود ہی کہنا پڑے کہو سبحان اللہ. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہاں سبحان اللہ کہنا ہے یار. اور کل میں ادھر سے یار دیکھیں، یہ نعرہ لگانے سے نہ شرمایا کریں، مت سمجھا کریں یار میں آفیسر ہوں، ہم پوش علاقے میں رہتے ہیں، نعرہ لگائیں گے کیا ہوگا. نہیں، خدا کی قسم میں کوئی خوشامد نہیں کر رہا، اور نہ اس بات پر آپ نعرہ لگائیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، سنا رہا ہوں، سن لو، میرے بعد جو آئے اس کی مدد کر دینا ہے. یہ روایت ہے، میرے بھائی تائید کریں گے، کتاب ولایت ایت اللہ دستغیب کی. وہ فرماتے ہیں کہ خدا کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بعض نیکیاں ایسی ہیں جو برائیوں کو کھا جاتی ہیں، کھا جاتی ہیں. کہتے ہیں سب سے بڑی نیکی علی ہے. بس کہتے ہیں جو زبان علی علی کرے اللہ زبان کے گناہ بخش دیتا ہے. جو زبان علی کا نام لے زبان کے گناہ معاف. جو آنکھ علی کا نام دیکھے اس آنکھ کے گناہ معاف. جو کان علی علی سنے اس کان کے گناہ معاف. اور جس دل میں علی رہ جائے، جس دل میں علی رہ جائے، اور علی تو نام ہی ایسا ہے، علی تو نام ہی ایسا ہے، خدا کی قسم. منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے. اے داری یائے ماشاءاللہ. چونکہ مجھے دوست ایسے نظر آ رہے ہیں، معذرت میں بات اسی پر ہی رکھوں گا، زیادہ نہیں کرتا. مجھے ایک دوست نے کہا، تنظیمی تھے، کہتے ہیں مولانا صاحب تنظیمی ہونے کا سب سے بڑا نقصان بھلا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بتائیں. کہ تنظیمی ہونے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ فضائل اچھے نہیں لگتے. ادھر فضائل پڑھنا شروع کرتے ہیں، ادھر لوگ سمجھیں یار یہ کیا. اور معذرت کے ساتھ بعض لوگ واقعی اس روش کو بہت آگے بڑھا رہے ہیں. بھئی فضائل نہیں پڑھیں، فضائل نہیں پڑھیں، اس پر بات کریں، اس پر بات کریں. نہیں بھئی، ان فضائل کو رسول نے پڑھا ہے. نہیں،
یہ اتنے فضائل سرکار نے پڑھے، اتنے پڑھے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسا شخص کہتا ہے میں نے جب فضائل علی دیکھے، کہتا ہے میں حیران ہوں، رسول کی 23 سالہ زندگی میں سے 13 سال مکے میں تو رسول نے فضائل نہیں بیان کیے، کہا 10 سال میں اتنے فضائل علی کے بیان کر دیے، مجھے لگتا ہے کہ رسول روز منبر سجا کر کم از کم 3 گھنٹے علی کے فضائل سناتے تھے۔ کہتا ہے اتنے فضائل تب ہو سکتے ہیں، البتہ اس نے ایک خباثت کی، شک کیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے 10 سالوں میں رسول اتنے فضائل بیان کرے، اتنے فضائل۔ علامہ نکن نے کہا، انہوں نے کہا یہی تو وجہ ہے، اسی سے تو ہماری مجالس کی زینت ہی علی بن گیا۔ تو میرے دوستو نہیں تنظیمی ہونے کا، انقلابی ہونے کا، نظریاتی ہونے کا معنی یہ نہیں دوسروں سے زیادہ فضائل سنو، ہاں لیکن ایک فرق ہے، فضائل سن کے ان فضائل کو اپنے وجود میں لانے کے لیے کوشش کرنا، یہ اگلا مرحلہ ہے۔ صرف فضائل سن کے رک جاؤ تو ایک بات نہیں، اس سے آگے بڑھیں۔ اگر میسم تب بنا جب علی کے فضائل سنے بھی اور علی کے فضائل کا مظہر بھی بن گیا۔ ابو ذر اس لیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود بھیجتا ہے کس پر؟ نبی پر۔ میں نے عرض کیا نا رحمت بھیجنے والا ہے تو لینے والا بھی ہے۔ اب جس کے پاس جو شے ہے وہ وہی دے گا۔ اللہ نے کہا رحمت کا محور و مرکز میں ہوں، چونکہ میں وجود کی احتیاج کو پورا کرتا ہوں، غنی بالذات میں ہوں، تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں، ہاں کہا تمہارے پاس جو ہے وہ دو، آئے ہائے، کہا رحمت ہے میرے پاس وہ دوں گا میں، دعا ہے تمہارے پاس، لہذا اللہم دعا ہے، کہہ رہے ہو اے اللہ تو نے چونکہ ہمیں کہا درود بھیج، صلوات کا معنی ہے رحمت بھیج، یا اللہ ہمارے پاس تو رحمت ہے ہی نہیں، کہا جس کے پاس رحمت ہے اس سے مانگو، اے اللہ تو آل محمد اور محمد پر رحمت بھیج، تو جیسے محمد زندہ ہے ویسے آل محمد زندہ ہے، ویسے آل محمد زندہ ہے، جیسے محمد زندہ ہے ویسے آل محمد زندہ ہیں۔ توجہ فرماؤ، دونوں پر رحمت آ رہی ہے، دونوں پر درود آ رہا ہے، لیکن سوال تو باقی، ہم تو بھیج رہے ہیں ان پر، ہمیں کیا ملا؟ توجہ فرمائیں، میری اگر پہلی بات ذہن میں ہے تو میں نے یہ بات اس کے ساتھ ملا دی۔ ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ان پر بھیج، چونکہ رحمت کا سب سے بڑا مستحق جو ہوگا اس پر رحمت بھی زیادہ آئے گی، اور جتنی آئے گی دوسروں کو اتنی ہی پہنچے گی۔ نہیں یہ راز نہ کھلتا اگر خود معصوم اس کی وضاحت نہ کرتے۔ جب باقر العلوم سے پوچھ لیا صحابی نے، مولا اللہ کہہ رہے ہیں درود بھیجو اور ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد، یہ تو آپ پر درود ہے، ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ معصوم نے فرمایا اس طرح سمجھو گے، کیسے؟ معصوم نے حکم دیا اپنے صحابی کو، جاؤ 2 برتن پانی کے بھر کے لاؤ، وہ بھر کے لایا، امام نے فرمایا اس کے سر پہ یہ جو بھرا برتن ہے رکھ دو، رکھا، دوسرا برتن جو بھرا ہوا تھا امام نے کہا یہ لو اور اس پانی میں انڈیل دو، اس برتن میں انڈیل دو، انڈیلا تو وہ تو پہلے ہی بھرا ہوا ہے، کیا ہوا؟ وہ پانی نیچے گرا، نیچے نہیں گرا اس پر گرا، امام نے فرمایا بس درود کا یہ معنی ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، فرمایا ہمارا ظرف اس کی رحمت سے پورا ہے، وہ ہمیں دیتا ہے ہم تمہیں دیتے ہیں، کہا وہ ہمیں دیتا ہے ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ تو دعا 2 چیزوں پہ مشتمل، توکل، توسل، توکل اس پر، توسل ان سے، نہ توکل کی جگہ توسل رکھو نہ توسل کی جگہ توکل رکھو، جہاں توکل کرنا ہے وہاں توسل سے کام نہیں چلے گا، اور جہاں توسل کرنا ہے وہاں صرف توکل سے کام نہیں چلے گا، یہ بھی ضروری اس سے پکارنا۔ اب 2 جملے کہہ دیتا ہوں، وقت نہیں رہ گیا واقعاً، کہ دعا کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھو دعا کا معنی پکارنا ہے، لیکن ہر پکار دعا نہیں، دعا پکار ہے لیکن ہر پکار دعا نہیں، وہ پکار دعا ہے جس میں دائی پکارنے والے کو مدعو کی شناخت ہو جائے، آئے ہائے،
مدعو جسے پکار رہے ہو، جیسا اور جتنا اس کی عظمت تمہارے قلب میں جلوہ گر ہوگی، تمہاری پکار اتنی ہی مقبول ہوگی۔ بس اب سمجھو، کل کی گفتگو سے میری گفتگو مربوط کر لو اور نتیجہ لے لیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا پہلے دن، عبادت کے بھی 3 رکن ہیں، عابد، عبادت، معبود۔ دعا کے بھی 3 رکن ہیں، دائی، مدعو، دعا۔ دائی پکارنے والا، دعا جس کے ذریعے پکار رہے ہو، مدعو جسے پکار رہے ہو۔ نہیں، دعا میں اصل شے دائی نہیں، پکارنے والا نہیں، جس کے ذریعے پکار رہے وہ بھی نہیں، جس کو پکار رہے وہ ہے۔ اسی لیے کہا، آل محمد نے کہا، چونکہ تمہیں اس کی شناخت نہیں، ہم تمہیں تعلیم دیتے ہیں اسے کیسے پکارو۔ نہیں توجہ فرمائی، اسے کیسے پکارو ہم بتاتے ہیں۔ جیسے آل محمد کی عبادت عاشقانہ ہے، ویسے آل محمد کی دعائیں بھی عاشقانہ ہیں۔ یہ عارفانہ دعائیں ہیں، یہ عالمانہ سے بھی اوپر ہیں۔ عوامانہ تو کہاں، توجہ فرمانا، دعا طلب نہیں، دعا مانگنا نہیں، دعا پکارنا ہے۔ ہم دعا اس وقت مانگتے ہیں جب ہمارے پاس دنیاوی حاجات نہ ہوں، مصائب اور مشکلات میں گر جائیں، ہم دعا تب مانگتے ہیں۔ ہمارے نزدیک دعا کا سبب کیا ہے؟ وہ مالی مشکلات۔ میرے دوستو، یہ تو طلب ہے، یہ تو آپ خواہشات کے لیے پکار رہے ہیں، اسے کب پکارو گے؟ نہیں، اب دعائے کمیل پڑھنا جب کل آئے گی نا، پڑھو، اس میں مولا کائنات نے کچھ نہیں مانگا ہے کچھ کہ خدایا مجھے مال دے، اولاد دے، مشکلات سے نکال دے، نہیں، کیا ہے؟ یہ ہے دعا، اس میں پکار ہے۔ آئے ہے، پکارتا وہ ہے جو اپنے آپ کو فقیر سمجھے اور اسے غنی سمجھے۔ آئے ہائے، دعا اظہار فقر کی آخری منزل کا نام ہے۔ اب یہ اظہار فقر سے کیا مراد؟ یہ فقیر اردو والا نہیں، اردو میں فقیر کے معنی اور ہیں، عربی میں اور ہیں۔ اردو میں فقر کا معنی احتیاج۔ توجہ فرمانا، یہ حدیث کا معنی خدا کی قسم اب سمجھ میں آیا جب میں نے یہ سارا پڑھا کہ معصوم سے جب پوچھا گیا آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ امامت کی ذمہ داری آپ کے وجود پہ آ گئی؟ امام فرماتے ہیں ہم اپنے وجود میں احساس فقر اتنا کرتے ہیں جو اس سے پہلے ہمیں نہیں ہوا ہوتا، تب ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ پہلے والا امام چلا گیا۔ ہاں، یہ توجہ فرماؤ، یہ احساس فقر کہا یہ متوجہ کرتا ہے اس کے ساتھ وصل کے ساتھ، اور جب تک ادھر وصل نہ ہو ادھر فیض پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جس کا وصل ادھر جتنا کامل ہوگا اس کا فیض ادھر اتنا کامل ہوگا۔ اب جہلا ہیں کچھ اور انہیں پتہ نہیں جو کہتے ہیں آل محمد یہ دعائیں پڑھتے تھے ہمیں بتانے کے لیے، خود نہیں پڑھتے تھے۔ نہیں بھائی، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ امام خمینی نے اس نظریے کو رد کیا ہے، فرماتے ہیں یہ غلط ہے کہ معصوم رات کی تاریکی میں محراب عبادت میں بیٹھ کے دعا مانگ رہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں تعلیم دینے کے لیے صرف کہہ رہے ہیں ان کے دل میں کچھ نہیں، کہا وہ اپنے لیے مانگ رہے اور بتا رہا ہے کہ میں اس کے سامنے کیا ہوں، چونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں وہاں تک پہنچانا، لیکن ایک فرق کے ساتھ۔ اب سوال ذہنوں میں آنا چاہیے کہ جب دعائے کمیل میں مولا کائنات فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب اللاتی تحت کل اسم، یا اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو عصمت کے پردوں کو چاہ کر دیتے ہیں، تو آیا معصوم سے بھی گناہ نہیں؟ اب سمجھیں، گناہ کے 3 مرتبے ہیں، ایک ہے گناہ شرعی قانونی، ایک ہے گناہ اخلاقی۔ یہ 2 گناہ کا تصور بھی نہیں معصوم سے۔ گناہ شرعی کسے کہتے ہیں؟ حدود کو توڑنا، وہ معصوم ہی نہیں جو قانون خدا کو توڑے۔ دوسرا گناہ شرعی نہیں، اخلاقی ہے۔ مثلا اخلاقی طور پر ایک عالم دین امام اباقبہ کے ساتھ ایک غیر مناسب جگہ پہ چلا جائے، وہاں جانا شرعن تو حرام نہیں تھا لیکن اخلاقاً حرام تھا، اخلاقی طور پر حرام تھا، شریعت نے کہہ دیا نہ جائے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے جانے سے مذہب کی مکتب کی عزت زیر سوال چلی جائے گی، تو وہ اخلاقی گناہ ہے، یہ شرعی گناہ ہے۔ یہ 2 تصور بھی نہیں، تصور بھی
ہاں کہتے ہیں ایک ہے گناہ نہ اخلاقی ہے نہ شرعی ہے، وہ ہے گناہ عرفانی. وہ گناہ نہیں، لیکن معصوم جس شدت قرب پر ہے. ایک وقت میں معصوم مخاطب ہے ابو جہل سے، ابو لہب سے، اور ایک وقت ہے مصلی عبادت پہ ہے، دونوں جگہ حکم خدا بجا لا رہے. لیکن آپ میری بات کی تائید کریں گے، وہ شدت قرب جو مصلی عبادت پہ ہے وہ اس وقت نہیں رہتی جب ابو جہل سے مخاطب ہے. بھائی فرق تو آتا ہے نا، توجہ ایک دفعہ ڈیوائیڈ تو ہوگی. تو معصوم جب مصلی عبادت پہ جاتا ہے تو وہ کام جو اگرچہ حکم خدا کے تحت انجام دیا، ابو جہل اور ابو لہب سے خطاب کیا، مشرکین سے خطاب کیا، معصوم اس شدت قرب میں اور اس شدت قرب میں جو کمی سمجھتے ہیں، جو شدت قرب میں کمی آتی ہے، اسے بھی اس مقام محبت کے تقاضوں کے منافی سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. میں نے اتنی مشکل بات کہہ دی ہے خدا کی قسم جو عرفاء نہیں کہتے، معذرت کے ساتھ. اس سے زیادہ مجھ میں بھی وضاحت کی طاقت نہیں. کہا یہ جو شدت قرب اب معصوم محسوس کر رہا ہے، چونکہ وہاں توجہ اس طرف بھی تھی، اگرچہ حکم اس کا تھا، اگر اس کی طرف توجہ نہ ہوتی تو پہنچاتے کیسے. بس معصوم سمجھتے ہیں کم از کم جو شدت قرب میں شدت میں کمی آئی ہے، معصوم تقاضۂ محبت میں اسے بھی گناہ سمجھتا ہے. اللہ اکبر. اسے بھی. اور یہ مثل مشہور ہے علماء میں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین. کہا جو نیکوں کے لیے حسن ہے، خوبیاں ہیں، وہ اللہ کے مقربین کے لیے وہی گناہ ہے. نہیں 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 نہیں، توجہ فرمائیں. جنت مانگنا ہمارے لیے، جہنم سے پناہ مانگنا ہمارے لیے حسن ہے، لیکن وہ جو مقربین ہیں ان کے لیے حسن نہیں، وہ گناہ سمجھتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس سے غیر کو مانگے. وہ کہتے ہیں خدا سے جنت مانگے، جنت خدا تو نہیں، جنت تو عمل کا نتیجہ ہے. نہیں توجہ فرمائی. کہتے ہیں خدا سے جنت مانگ رہے ہو نا تو جنت تو خدا نہیں، بس خدا سے جنت مانگ رہے ہو. بس کہتے ہیں تمہارے لیے یہ حسن ہے، لیکن مقربین کے لیے یہ حسن نہیں، یہی گناہ ہے. وہ کہتے ہیں اس سے اس کا غیر مانگے. آئے ہائے، اس سے اس کا غیر مانگے. اب سمجھو کیوں علی کہتے ہیں کہ تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا. کیوں؟ کہا جو تجھ سے تیرا غیر مانگے وہ علی کیسے؟ بس پوری دنیا اس سے جنت مانگے تو حسن ہے. آل محمد کہتے ہیں ہم جنت مانگے تو گناہ ہے، چونکہ جنت ہمارے صدقے میں ہے. ہم تو خدا سے صرف خدا مانگتے ہیں، اس سے صرف اس کا قرب مانگتے ہیں. نہیں، میں اس کی آخری جملہ کہہ رہا ہوں، یہ وضاحت کرتا ہوا جاؤں گا اور آپ اسی کو آج اس طرح بھی سوچیں. میں نے کہا نا یہ عاشقانہ دعائیں ہیں، یہ عارفانہ دعائیں ہیں، یہ عام فہم نہیں ہے. ہاں یہ جملے کوئی عام کہہ سکتا ہے الہی اصبر علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک؟ نہیں، یہ جملے کوئی عالم بھی نہیں کہہ سکتا، عارف بھی نہیں کہہ سکتا. امام خمینی کے عرفان میں استاد آیت اللہ جواد ملکی تبریزی فرماتے ہیں یہ دعا کے جملے تحریف نہ ہو جائے اس لیے کہا کرو. کہتے ہیں لیکن تم اس کا ہرگز مخاطب نہیں ہو، یہ صرف مولا کی تقلید میں کہہ دو، تأسی میں کہہ دو، اتباع میں کہہ دو. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ خدایا میں تیرے عذاب پہ صبر کر لوں گا. کر سکتے ہیں صبر آپ؟ پہلے جملے کی وضاحت ہی. کر سکتا ہے کوئی صبر؟ نہیں. تو علی کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، کیا علی ویسے ہی کہہ رہے ہیں؟ علی کی عذاب پہ نظر نہیں ہے یا نہیں ہے؟ نا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے دوسرا جملہ وضاحت کر رہے ہیں. کہتے ہیں خدایا علی تیرے عذاب پہ صبر کر لے گا لیکن تیرے فراق پہ صبر نہیں کرے گا، تیری دوری پہ صبر نہیں کرے گا. یعنی علی کو یہ گوارا ہے کہ تیری نظر میری طرف رہے اگرچہ تو مجھ پر عذاب ہی کرے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ تو مجھے نعمات دے دے لیکن مجھ سے نظر ہٹا لے. یہ اب کسی عالم کی جرت ہے کہے؟
یہ عارف کی جرات بھی نہیں، یہ وہ کہہ سکتا ہے جو مقام عبودیت میں وہاں پہنچ گیا کہ محبت الہی میں ایسا غرق ہو گیا کہ اسے خدا کے علاوہ کچھ یاد نہ رہا، یار کچھ باقی نہ رہا۔ اسی لیے ان جملوں کے معنی بھی ایسے ہی سمجھ میں آتے ہیں جب علی فرماتے ہیں ما رأیت شیئا الا قبلہ و بعدہ و معہ الا اللہ، کہا میں کائنات میں کوئی شے نہیں دیکھتا، اس سے پہلے بھی خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد بھی خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ بھی خدا کو دیکھتا ہوں۔ نہیں، اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس سے پہلے خدا کو دیکھتا ہوں کیا؟ میں جب دیکھتا ہوں یہ مخلوق ہے، یہ معلول ہے، یہ سبب ہے، تو سبب سے پہلے مسبب کو دیکھتا ہوں، معلول سے پہلے علت کو دیکھتا ہوں، اثر سے پہلے مؤثر کو دیکھتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں جب بننے والی شے ایسی ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا، اس سے پہلے اسے دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد بھی اسے دیکھتا ہوں، کیوں؟ یہ نہیں تھی تو وہ تھا، یہ نہیں رہے گی تو وہ رہے گا، بس وہ اس سے پہلے بھی ہے، وہ اس کے بعد بھی ہے، بس اسے وجود میں لانے والا بھی وہ اور باقی رکھنے والا بھی وہ۔ جب یہ اس کے بغیر وجود میں آ نہیں سکتی تو اس کے بغیر وجود میں رہے گی کیسے؟ بس اس سے پہلے بھی اسے دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد بھی اسے دیکھ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی اسے دیکھ رہا ہوں، اسے دیکھ رہا ہوں، اسے دیکھ رہا ہوں، ان کے ساتھ ہی اسے دیکھ رہا ہوں۔ نہیں، یہ ہے علی، یہ ہے علی، یہ علی دنیا کے سامنے لاؤ جو مجسم توحید کا مبلغ ہے، مجسم مبلغ، مبلغ میں نے کہا، مجسم مبلغ ہے۔ علی بتانا چاہتے ہیں تمہاری نگاہ خدائی کیا ہونی چاہیے۔ نہیں، علی نے ایسی ہی تربیت کی، اور ایسے ہی تو نام زینب نہیں رکھ دیا، میں مصائب نہیں کہہ رہا، سمجھ لو، ایسے ہی تو نہیں رکھ دیا زینب نام، یہاں بھی نگاہ عارفانہ اور وہاں بھی نگاہ عارفانہ۔ جب اس نے بھی طنز کی ما صنعک اللہ، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ ابن زیاد نے کہا کیا جواب دیا علی کی علی بیٹی نے؟ یہ زینب کی نگاہ توحیدی ہے، کہتے ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ نہیں، ان باتوں کی وضاحت نہیں ہوتی یا معذرت کے ساتھ، اس لیے ہم ان کی وہ لذت وہ لطافت تک نہیں پہنچتے۔ اللہ کے دو صفات ہیں، ایک ہے جلال، ایک ہے جمال۔ جلال میں غضب کا پہلو غالب ہوتا ہے، جمال میں رحمت کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جمال میں رحمت غالب ہے، جلال میں غضب غالب ہے۔ ابن زیاد کا خیال تھا کربلا جلال ہے، آئے ہائے یہ اللہ کے غضب کا مظہر ہے۔ بی بی کہتی ہے نا ما رأی، تو میں نے کچھ نہیں دیکھا، صرف جمال دیکھا۔ کہا تو کربلا کو جلال سمجھ رہا ہے، میں کربلا کو جمال سمجھ رہی ہوں۔ آئے ہائے، کہا تو سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کا غضب ہے ہم پر، میں سمجھتی ہوں یہ رحمت ہے۔ کیوں؟ کہا تو ظاہر کو دیکھ رہا ہے، علی کی بیٹی ظاہر سے باطن کو دیکھ رہی ہے۔ کہا یہ جو واقعہ کربلا عاشور کے دن ہو گیا، تو اسے غضب سمجھتا رہا، ہم اسے رحمت سمجھتے رہے، کیسے؟ کہا وہ ہمیں پکارتا رہا اور ہم پکار پہ لبیک کہتے رہے۔ کہا یہ تو آئندہ پتا چلے گا، جب تو مٹ جائے گا ہم رہ جائیں گے۔ اللہ صلی علی محمد۔ یہ جمال یہ کب نگاہ ہوتی ہے؟ یہ ہے وہ نگاہ عارفانہ، وہ اللہ کے غضب کی طرف نہیں، وہ جمال کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ رحمت ہے۔ بس عزیزو، میں نے گفتگو سمیٹ لی، گفتگو آ گئی کربلا والوں تک۔ تو ایک بھائی نے کل ایک سوال کیا تھا، اسی کا کہا تھا کہ امام سجاد نے کربلا کی خاک کو تسبیح بنایا، پہلی شخصیت ہستی ہیں، سجدے گاہ کے طور پہ استعمال کیا۔ انہوں نے کہا خاک شفا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے خاک شفا کہتے ہیں کہ اس میں شفا ہے۔ کیوں شفا ہے؟
چونکہ حسین کا خون گرا ہے. حسین کا خون گرا تو شفا کیسے ہو گئی؟ سنیے سنیے عزیزو، اگر کرتا شفا بن سکتا ہے تو خواہ کیوں نہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ادھر بھی نبی ادھر بھی نبی، ادھر باپ ادھر بیٹا، بیٹا باپ کے لیے شفا بنا. میرے پڑھے لکھے نوجوان بھائی پہنچ گئے سورہ یوسف. جب ملے حضرت یوسف کے بھائی 40 سال کے بعد، حضرت یوسف نے پوچھا بتاؤ میرے بابا کیسے ہیں؟ کہا آپ کے غم میں رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں، سفید ہو گئیں. کیا کیا؟ کرتا اتارا. قرآن، حدیث نہیں، قرآن. کہا اذهبوا بقمیصی، کہا میری یہ قمیض لے جا، لے جا، لے جا، اور کیا کر؟ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اس کرتے کو، اس قمیض کو جا کے میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا. ابھی ڈالا نہیں، خبر دے رہے ہیں. کہا لے جا، باپ کے چہرے پہ ڈال دینا. یات بصیرہ، یات بصیرہ. کہا جیسے ہی اس کرتے کو میرے باپ کے چہرے پہ ڈالے گا میرے باپ کی بصارت لوٹ آئے گی. آئے ہائے، ابھی کرتا تو مصر میں ہے، ابھی گیا تو ہے نہیں، ابھی کام تو ہوا نہیں، اور نبی پہلے ہی خبر دے رہا ہے. آئے ہائے، قرآن کو سمجھے، ابھی واقعہ ہوا نہیں لیکن نبی بتا رہا ہے میرے کرتے کی طاقت کیا ہے. آئے ہائے، طاقت کیا ہے؟ کہا یہ کرتا لے جا، باپ کے چہرے پہ ڈالنا تو اس کی بینائی لوٹ آئے گی. اچھا یہ تو مصر میں ہے نا. کرتا لے کے نبی چلا، بھائی چلا. ادھر کیا حالت ہے؟ ادھر کیا حالت ہے؟ 90 سال عمر حضرت یعقوب کی. ادھر یوسف کا کرتا چلا اور ادھر نبی پکار اٹھا اگر میرے دماغ پر تہمت نہ لگاؤ تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قرآن، قرآن، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یوسف کہاں تھے؟ مصر میں. یعقوب کہاں تھے؟ کنعان میں. فاصلہ کتنا؟ علماء نے مختلف لکھا، 200 میل تک کا لکھا گیا. 200 میل دور یعقوب نبی پکار اٹھا. اور قرآن نے آگے بھی لکھا، یہ تو نبی کا دعویٰ تھا نا، یوسف کا دعویٰ تھا، لے جا، کرتا ڈالنا، بینائی آ جائے گی. اگر آیت یہیں پہ ختم ہو جاتی لوگوں کو بہانے مل جاتے کہ وہ دعویٰ کیا تھا انہوں نے، ہوا نہیں. قرآن نے اگلا واقعہ بھی کوٹ کر دیا. کہا جب وہ کرتا لے کر، انجال بشیر، بشیر سے مراد بشارت دینے والا. کہا جب وہ بشارت دینے والا آیا، فَأَلْقَاهُ، اس نے آ کر وہ کرتا حضرت یعقوب کے چہرے پہ ڈالا. فَارْتَدَّ بَصِیرًا، تو ان کی بینائی لوٹ آئی. نہیں توجہ فرمائی، نہیں نہیں، جو اصل نقطہ ہے اس کی طرف توجہ فرمائیں. عزیزو، یہ بینائی کس نے واپس پلٹائی؟ اللہ نے نا، اللہ نے. اچھا اللہ کرتوں کا محتاج ہے؟ نہیں محتاج. تو کیوں ادھر سے یوسف کرتا بھیج رہے ہیں؟ گھوڑا دوڑایا، پتہ نہیں کتنے دن کی زحمتیں، اور جب تک کرتا آیا نہیں، چہرے پہ ڈالا نہیں، بینائی نہیں آئی. بینائی نہیں آئی. بینائی تبھی آئی جب کرتا ڈالا گیا. آئے ہائے، اگر اللہ نے یہ بتایا شفا میں ہی دیتا ہوں لیکن سبب یہ کرتا ہے، تو اب بتاؤ کرتے میں کیا خصوصیت تھی اگر کرتے والے میں نہ ہوتی؟ اگر کرتے والے میں خصوصیت نہ ہوتی تو کرتے میں کیا خصوصیت؟ تو اصل خصوصیت کس میں؟ کرتے والے میں. وہ کون ہے؟ یوسف. یوسف کون ہے؟ نبی. گو نبی ہے، بیٹا ہے. بیٹا باپ کے لیے شفا کیسے بن گیا؟ آئے ہائے، اللہ نے بتایا گو بیٹا ہے لیکن میرے قرب کی منزل پر ہے. دونوں معصوم، دونوں وسیلہ مان بھی رہے ہیں اور وسیلہ بنا بھی رہے ہیں. آئے ہائے، ادھر کرتا بھیجنے والے بھی اگر کرتے پر اعتماد نہ ہوتا تو کیوں بھیجتے؟ چلو ادھر بھیج دیا، ادھر نبی، مواحد، معصوم، وہ کہہ دیتے اللہ شفا دیتا ہے، میں کیوں کرتا ڈالوں؟ تو دونوں نے یہ فعل انجام دے کے بتایا کہ شفا وہی دیتا ہے لیکن وسیلہ یہ بنا ہے.
تو اگر نبی وسیلہ مان کر بھی نبی رہ سکتا ہے تو ہم وسیلہ مان کر مومن کیوں نہیں رہ سکتے؟ اگر وہاں ان کی توحید میں فرق نہیں آتا، توحید میں فرق نہیں آتا، نہیں اب نتیجہ دے رہا ہوں عزیزو، یہ کرتا باعث شفا بنا نا، بنا؟ اچھا یہ کرتا حضرت یوسف کے جسم کا جز تھا؟ نہیں نا۔ کتنی دفعہ انہوں نے پہنا ہوگا؟ 10 دفعہ، 20 دفعہ، اس سے زیادہ تو نہیں نا۔ جو 20 دفعہ نبی کے جسم سے مس ہوا، اللہ نے اسے باعث شفا بنا دیا۔ جو یوسف کے جسم سے مس ہو جائے جب اس میں شفا ہے، حسین نبی کے جسم سے صرف مس نہیں ہوا، رسول نے کہا حسین منی وانا من حسین، یہ میرے وجود کا حصہ ہے، یہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ اس کا خون جس مٹی پہ گرے وہ مٹی کھا کے شفا کیوں نہیں؟ نہیں، لوگ پوچھتے ہیں اسی کھا کے شفا جسے کہتے ہو، اسی مٹی پر تو یزیدیوں کا خون بھی گرا ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں، لیکن ان کا خون گرنے کے باوجود شفا ہے۔ کیسے شفا ہے؟ کیسے؟ اب مثال دوں گا، آپ جلدی پہنچ جائیں گے۔ عزیزو میرے سامنے ایک گلاس پانی کا رکھو، اس میں ایک قطرہ خون گر جائے، نجس ہے نا؟ نجس کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ پانی کی جو طہارت کی ظرفیت تھی وہ کم تھی، خون کی زیادہ تھی، اس پر غالب آ گئی، اب نہیں پی سکتے، اب نہیں پی سکتے۔ اچھا خون نہیں، کتا نجس العین ہے نا، دریا سے گزر جائے، اس کنارے سے داخل ہو ادھر گزر جائے، دریا کی طہارت پہ فرق نہیں آتا۔ کیوں؟ کہا دریا کی طہارت میں اتنی وسعت ہے کہ یہ نجس العین بھی نجس نہ کر سکا۔ ہاں یزیدیوں کا نجس خون بھی کربلا پہ گرا، لیکن حسین طہارت کا وہ سمندر ہے جو ان نجسوں کی نجاست کو کہا گیا۔ جو ان نجسوں کی نجاست کو کھا گیا۔ ہاں کیوں؟ چونکہ اس کی طہارت اتنی غالب ہے کہ ان کی نجاست کو کھا گئی۔ نہیں وہ 30,000 تھے جیسا کہ روایات میں ہے، 1 لاکھ تک بھی روایات ہیں، لیکن جتنے بھی تھے تاریخ میں محو ہو گئے، یہ 72 قیامت تک کی تاریخ پر محیط ہو گئے۔ آئے ہائے، شہید مطہری کیا خوبصورت جملہ کہتے ہیں کربلا دن میں ایک روز ہے لیکن وسعت میں قیامت تک ہے۔ کہا اس کی وسعت قیامت تک ہے، کوئی دور کربلا کا دور نہ بنے اس وقت تک کامیاب ہی نہیں۔ قتل حسین اصل میں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن اس کربلا کو برپا کرنے کے لیے حسین نے کیا کیا؟ ایسی امت تشکیل دی جس امت میں ہر کوئی اپنی جگہ لاجواب ہے، لاجواب ہے۔ عزیزو شہادت امام زین العابدین کا دن گزر گیا، کل رات شہادت کے کچھ جملے کہے۔ کس امام کی شہادت؟ جو کربلا کا سب سے بڑا پرسادار، لیکن ساری زندگی ایک ہی جگر میں غم رہا، بابا تیری لاش کو اپنے ہاتھوں سے دفن بھی نہ کر سکا، تجھے کفن بھی نہ پہنا سکا، 3 دن تک بے گور و کفن لاشا پڑا رہا۔ یہ دکھ تھا نا، دکھ تھا، سید الساجدین کو یہ دکھ تھا۔ لیکن آؤ مل کے کہیں 2 منٹ، ٹوٹل 2 منٹ، زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا۔ آؤ عزیزو، میں نے روایات میں پڑھا، عجیب روایت پڑھی آج، کہتے جب میرے امام کی شہادت ہو گئی نا، امام نے ایک ناکا رکھا ہوا تھا جس پر امام اکثر سواری کرتے تھے، کہیں جاتے آتے تھے، اور اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میرے بعد کہیں میرے غسل و کفن میں اتنے مصروف نہ ہو جانا، اسے پانی اور چارے کا خیال کرنا۔ ہائے میرا مولا، تجھے جانوروں کا بھی اتنا خیال۔ کہتے ہیں جب امام دفن کر چکے نا بابا کو، تو اس کے بعد اس ناکا کی طرف گئے جہاں اس کو باندھا جاتا تھا، ناکا وہاں نہیں تھا۔ امام محمد باقر نے کہا ڈھونڈو، اپنے غلاموں سے
بھائیوں سے کہا ڈھونڈ رہے ہیں لیکن نہیں مل رہا. کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں آئے؟ جنت البقیع میں آئے. جب جنت البقیع پہنچے عجیب منظر دیکھا. کیا منظر دیکھا؟ کہ وہ ناکا امام کی قبر مطہر کے قریب لیٹا ہوا ہے. قریب پہنچے تو دیکھا اس کی جان نکل گئی, مر چکا ہے. امام پاس کھڑے ہو گئے. اتنے میں ایک شخص آیا قریب, مولا یہ آپ کا ناکا ہے؟ امام نے کہا ہاں. کہا کیا ہوا؟ کہا مولا میں وہاں کھڑا تھا دور, جب جیسے ہی آپ اپنے بابا کو دفن کر کے گئے ہیں نا, یہ ناکا دوڑتا ہوا آیا, قبر کے قریب آیا, اس نے اپنی زمین پر ٹکر ماری اور گر گیا. اس کے بعد پھر اس کی پکار نہیں آئی. کہتے ہیں امام نے ایک جملہ کہا روتے ہوئے, کہا میرے بابا نے 20 سال اس پر سواری کی, لیکن 20 سالوں میں ایک دفعہ بھی اس کی پشت پر تازیانہ نہیں مارا, کسی کو چابک نہیں مارنے دیتے تھے. عزادارو میں نے یہ بات کیوں کی؟ جو امام جانوروں کی پشت پر بھی تازیانے نہ مارے, ہائے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, اس کی پشت پر اتنے تازیانے مارے گئے. اور میں نے عجب روایت پڑھی, میں کتاب بھی بتا دوں گا, دکھا بھی دوں گا. کہتے ہیں جب 11 محرم کو قافلہ چلنے لگا, ساری بیبیاں سوار ہو گئی, جناب زینب رہ گئی. سید الساجدین آگے بڑھے, 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے, پھپھی اماں میری پشت پہ قدم رکھ کے سوار ہو جائیں. کہ ایک دفعہ جناب زینب نے رو کے کہا بیٹا کیسے رکھوں؟ پھپھی اماں میری ماں ہے, میں حکم دیتا ہوں. کہتے ہیں جیسے ہی قدم رکھ کے سوار ہونا چاہتی ہے بی بی, ایک دفعہ جناب امام زین العابدین نحیفی میں گر گئے, منہ کے بل گرے, علی کی بیٹی بھی گر گئی. اور ایک دفعہ کہا ناکا میں تجھے حکم دیتی ہوں 2 زانو ہو کے بیٹھ جا. بی بی سوار ہو گئی. لیکن عزادارو جو روایت کے جملے ہاتھ جوڑ کے پھر کہہ رہا ہوں, بڑے سخت جملے ہیں, میں نے بہت بڑے بزرگ عالم سے بھی سنے, خود کتاب میں بھی پڑھے. کہتے ہیں جب سید الساجدین کا وقت آیا, اب کیسے سواروں؟ سوار کیا گیا, ناکے کو اٹھایا گیا. امام پر بیماری کا اتنا غلبہ کہ ناکے کی پشت پہ ٹھہر نہیں سکے, زمین پہ گر گئے. عزادارو یہ حرام زادہ شمر قریب آیا. کہتے ہیں اب میں تمہیں بتاتا ہوں علی کے بیٹے حسین کے بیٹے کو کیسے سوار کرو. خدا کی قسم میں ڈر ڈر کے پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا کیسے سوار کریں سپاہیوں نے؟ کہتا ہے ایک رسی لاؤ. رسی لائی گئی, میرے امام کو ناکے کی پشت پہ بٹھایا گیا, ایک پاؤں سے رسی باندھی گئی, اونٹ کے پیٹ سے گزاری گئی, دوسرے پاؤں میں باندھ دی گئی اور ناکے کو دوڑایا گیا. یہ راز کب کھلا؟ جب امام کے ایک غلام نے کربلا کے بعد دیکھا کہ امام کی ایڑیوں سے اوپر امام کی پنڈلیوں کا گوشت نہیں ہے. بس عزادارو وہ امام جو اتنا مظلوم امام, آج اس کی شہادت ہو گئی. آج وہ چلا گیا اپنی دادی کے پاس, لیکن کس غم سے گئے؟ عزادارو آخری جملے اور آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں. عزیزو میں نے روایت میں پڑھا, جیسے ہی میرے امام کا جنازہ اٹھا, چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا ایک ہجوم تھا, جمع غفیر تھا. آل محمد کے گھر سے یہ پہلا جنازہ ہے جو اہتمام سے اٹھا. آپ پوچھیں گے امام حسن کا بھی تو اٹھا, لیکن عزادارو آپ جانتے ہیں جنازے کے ساتھ کیا ہوا؟ رسول کا جنازہ نہ اٹھا, بطول کا رات کو اٹھا, علی کا رات کو اٹھا. حسن کے جنازے پہ تیر برس گئے اور حسین کا جنازہ تیروں پہ رہا. یہ پہلا جنازہ ہے جو اہتمام سے آل محمد کے گھر سے نکلا. جب اتنا ہجوم لوگوں نے دیکھا, کسی نے پوچھ لیا
میرے پانچویں امام سے کہ بنی ہاشم کے اتنے بچے اور اتنی خواتین ہیں. میرے امام نے رو کے کہا نہیں یہ بچے بنی ہاشم کے نہیں ہیں. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ مدینے کے وہ یتیم ہیں جنہیں رات کی تاریکی میں جا کر میرے بابا ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے بچوں کبھی تمہیں بابا کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، میں حسین کا بیٹا ہوں. بس عزادارو اس شان سے جنازہ اٹھا. میرا دل کہتا ہے جب امام نے دیکھا ہوگا اتنے شایان شان طریقے سے جنازہ اٹھ رہا ہے، میرے امام کی روح نے پکارا ہوگا بابا تیرا بیٹا تجھ سے شرمندہ ہے، تیرا جنازہ ریت پہ پڑا رہا. ہائے بیٹے کا جنازہ اٹھانے کے لیے آ گئے. بس عزادارو آخری جملہ، لیکن میرا چوتھا امام کتنا مظلوم ہے جانتے ہو؟ حسین ابن علی کا جنازہ اگرچہ ریت پہ رہا لیکن آج کربلا آباد ہے، آج کربلا چراغاں ہے، آج روز عاشور 1,20,00,000 عزادار آتے ہیں، پوری دنیا میں عزادار نکل آتے ہیں. ہائے میرا تیسرا امام حسین جب دیکھتا ہے میری قبر تو آباد ہے، ہائے میری ماں کی قبر، ہائے میرے بیٹے سجاد کی قبر، نہ اس پہ زری ہے نہ اس پہ چراغا ہے، دھوپ میں بقی ہے. شاید امام سجاد کہہ رہے ہیں بابا تجھے دھوپ پر دیکھا، ہائے میری قبر بھی دھوپ پہ رہے گی. اللہ اللہ.